میں مانتا ہوں۔ علی بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ریاست، ملک یا کوئی ایک باؤنڈری ریجن، اس کا کوئی مذہب ہو سکتا ہے؟ نہیں تو پاکستان کا مذہب تو اسلام ڈکلیئر بھی نہیں کیا گیا اس طریقے سے کہ یہاں جو رہے گا وہ اسلام مسلمان ہی ہو۔ نہیں، جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا مطلب یہ کہ ڈومیننٹ پہلو، آپ کا یہ ماننا ہے؟ نہیں ہمارا نہیں، پوری امت کا یہ ماننا ہے۔ آپ کسی پاکستانی سے پوچھیں کہ پھر میں اجماع اور تواتر پہ آ جاؤں گا، کس پاکستانی کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہندو یا عیسائی نہیں رہ سکتے؟ وہ یہ کہیں گے اس سے مراد ہے ڈومیننٹ، اور یہ تغلیب کا قاعدہ عربی کے اندر بھی ہوتا ہے، ڈومیننٹ بات ہوتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو حالانکہ اللہ کو تو آپ کے اعتبار سے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فرشتوں کو اور ایک جن کو بھی حکم ہوا، تو آپ کیا جواب دیں گے مجھے؟ کہ وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ ایک کلاس میں اگر 50 اسٹوڈنٹ میل ہیں اور ایک فیمیل ہے، اور سی آر کہتا ہے بوائز سٹینڈ اپ، تو گرل نے بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے ٹیچر کے آنے پہ۔ تغلیب کا عربی میں قاعدہ ہوتا ہے کہ جو غالب اکثریت ہوتی ہے نا، اچھا قرآن میں مجھے بتائیں جتنا اسلوب ہے وہ مردوں کے سیغوں سے ہے، تو کیا عورتوں کے لیے وہ احکام نہیں ہے؟ جہاں پہ مرد و عورت کے احکام ڈیفرنٹ ہے وہ تو علیحدہ بات، لیکن کئی جنرل احکام جو عورتوں کے لیے بھی تھے وہ کس کے سیغے کے ساتھ آئے ہیں؟ مرد کے ساتھ۔ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ یہاں پہ بھی اسلامی جمہوریت پاکستان کا مطلب ہے کہ ڈومیننٹ اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ اس خلفائے راشدین کی یاد کو تازہ کریں گے۔ ڈاکٹر اقبال کی ہم نے مثال دی ہے، ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنے خطبات میں یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایک علیحدہ ملک دے، جو ان کا الہ آباد کی 1930 کی تھی، الہ آباد کی کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ملک دے تو ہم عرب امپیریلزم کا داغ جو پچھلے 1200 سال سے ہمارے چہرے پہ ہم اسے دھو سکیں۔ تو ڈاکٹر اقبال جو خود اس معاملے میں دائی تھے کہ ایک علیحدہ ملک ہو، وہ اس لیے کہ وہ خلفائے راشدین کی یاد کو تازہ کرے، اور عرب امپیریلزم کا ہے بنو عباس اور اس کو بنو امیہ کو، اس کو اون تو نہیں کیا۔ اگر ہم سلطنت عثمانیہ یا خلافت امویہ یا خلافت عباسیہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ خلافت اصطلاحی معنوں میں نہیں ہو رہی ہوتی استعمال، لغت کے معنوں میں ہے کہ ایک حکومت، اصطلاحی معنوں میں یہ ملوکیت تھی، خلافتیں نہیں تھی۔ صحیح۔ وہ تو اس حساب سے آپ عمران خان صاحب کو بھی امیر المسلمین فی الپاکستان کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ چیز ہے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ گامدی صاحب کا یہ ہے کہ جن ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر وہ اپنی ریاست قائم کر سکتے ہیں، لیکن اس کا قیام ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اب میرا سوال یہ ہے علی بھائی آپ سے کہ اسلامی ریاست کا قیام بلکہ اس کا پھیلاؤ بھی فرض ہے بقول مولانا مودودی، مولانا اسرار اور مولانا اسحاق صاحب، کہ جیسے ہی مسلمان اپنی پاور میں آئیں گے وہ اپنی ریاست کو بڑھانے کے لیے تگ و دو شروع کریں گے، وہ اگلی جو ان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کو 3 شرائط پیش کریں گے، آپ کو بھی معلوم سورہ توبہ والی، جی، کہ جزیہ یا اسلام لانا یا چھوڑ کے چلے جانا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا نقطہ نظر اس میں کیا ہے کہ اسلامی مملکت قائم ہوتے ہی آپ اس کو فرد کا اسلام کہہ لیں یا اجتماعی اسلام کہہ لیں، اس کا جیسے ہی ظہور ہوتا ہے کیا اس مملکت کا پھیلانا آٹومیٹکلی فرض ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں نہیں ہمارے پاس رول ماڈل اس سلسلے میں کون ہے؟ نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی الاسلام کے بعد خلفائے راشدین، تو خلفائے راشدین کے آپ نے ایکسپینشن نہیں دیکھی کہاں تک پہنچی؟ افریقہ تک۔ لیکن وہ تو ان اقوام تک تھی علی بھائی جن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطوط لکھے تھے۔ ہاں، یہ غامدی صاحب جو بات کرتے ہیں یہ ایک جملہ بول کے وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ پردہ ڈال دیں گے۔ تو پھر میں غامدی صاحب سے کہوں گا کہ افریقہ کے جتنے ملک خلفائے راشدین نے فتح کیے ہیں سب کے حکمرانوں کے اگینسٹ مجھے ایک ایک خط ذرا دکھائیں۔ ایک رومن امپائر کو خط لکھا، تو رومن امپائر اگر 3 براعظموں پہ پھیلی ہوئی ہے تو تینوں براعظموں کے اوپر حجت تمام ہو گئی۔ لاجیکلی دنیا کی کسی کورٹ میں آپ یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک رومن امپائر کے صدر کو خط لکھنے سے پوری رومن امپائر جو براعظموں پہ پھیلی ہوئی ہے ان کے ایک ایک شہری تک حجت تمام ہو گئی ہے؟ اس طرح تو نہیں ہوتی۔
آج کے دور میں کرنا مشکل ہے جبکہ یوٹیوب کا دور ہے. اس زمانے میں تو صرف قریبی لوگوں کو ہی بات پتا تھی نا. یہ تو نہیں تھا کہ ہر فرد تک ایک خبر تو ضرور پہنچی ہوئی ہوگی, لیکن آج تک مسلمان اس معاشرے میں بھی اتنے ایڈوانس دور کے اندر بھی ایک غیر مسلم کو اسلام کی صحیح پکچر نہیں پیش کر پا رہے. اس زمانے میں جب میڈیا بھی نہیں تھا کیسے کریں گے؟ صدیوں تک آپ کو پتہ ہے رومنز نے مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈا صلیبی جنگوں میں یہی کیا ہے کہ یہ کالے پتھر کو پوجتے ہیں جو کعبہ ہے. یار صدیوں تک مسلمان عیسائیوں کی پبلک کو یہ بات نہیں پہنچا سکے کہ ہم کعبے کو نہیں پوجتے. تو خلفائے راشدین نے کیا پوری رومن امپائر کے ایک ایک بندے تک بات پہنچا دی ہوگی؟ اللاجیکل ہے کہنا جی ان علاقوں تک. وہ جنرل آیات ہیں, اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں. تو اہل کتاب اور مشرک کے علاوہ اگر دنیا میں کوئی مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے, وہاں آپ جزیہ نہ لیں, تو وہ تو جنرل ہے. یہ کہنا کہ جی خطوط لکھے تھے وہاں تک, یہ حضرت عمر کے دور میں, حضرت عثمان کے. اچھا مجھے بتائیں رشیا کی طرف کون سا خط گیا تھا؟ آذربائیجان. کوئی نہیں. آذربائیجان حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا ہے. خلفائے راشدین اس کا یہ مطلب سمجھتے تھے کہ دنیا میں اسلام غلبے کے لیے آیا, اللہ کی دین نافذ کرنے کے لیے, اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے. واللہ اگر خلفائے راشدین کا رول ماڈل ہمارے سامنے نہ ہو, ہم غامدی صاحب کی تعبیرات کو بھی مان لیں اور کہہ دیں کہ ہاں یہ باتیں ذرا میٹھی میٹھی اچھی لگتی ہیں, لیکن غامدی صاحب یہ نہیں. اب میں یہاں پوچھتا ہوں کہ غامدی صاحب نے جو کنسیپٹ دیا ہے ریاست والا, یہ امت میں عملی تواتر اور اجماع سے کہاں ٹرانسفر ہوتا ہے؟ آج بھی آپ دنیا کسی مسلمان کو پکڑ کے پوچھ لیں جو مودودی صاحب کو نہ بھی جانتا ہو, اور سے یہ پوچھیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا تھا شروع میں, وہ آپ کو بتائے گا تھوڑا بہت جس کو دین کا علم ہوگا. اور سے پوچھیں کہ آج اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے, وہ کہیں گے جی پہلے امریکہ کو اٹھانا چاہیے, پھر فلانے ملک کو اٹھانا چاہیے, دین اللہ کا غالب ہونا چاہیے, اللہ کی دھرتی اللہ کا نظام ہے. یہ وہ چیز ہے جو عملی تواتر سے خلفائے راشدین کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ٹرانسفر ہوا ہے, بخاری مسلم کی وجہ سے نہیں ہے. آپ کے نزدیک کیا؟ میرے نزدیک میں یہی تعبیر ہے جو خلفائے راشدین نے سمجھی ہے اور پوری امت نے سمجھی ہے کہ اگر آپ 1/2 جو آخری تعبیر کہی گئی تھی, آپ کو طاقت حاصل ہو گئی ہے تو آپ مارچ کریں اور دوسرے ممالک کو بھی اپنی حدود میں لے آئیں. ہاں, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ پہلے مجھے اپنے ملک کے اندر اس انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہوگا. صحیح. بنو عباس اور بنو امیہ کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ باہر اس طریقے سے مارچ کرتے. ادھر بھی وہ لوٹ بازاری انہوں نے شروع کی ہوئی تھی اپنے ملکوں کے اندر, آگے جا کے وہ صرف پیسے کی کلیکشن کے لیے معاملات شروع کر دیے. عمر عبد العزیز کے دور میں دیکھیں نا کئی ایک ایشوز سامنے آئے ہیں کہ جب لوگ تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے تو کئی گورنروں نے خط لکھے کہ حضرت اتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ساڈا جزیہ توڑ جائے گا. تو حضرت عمر نے ان کو خط لکھا, اللہ دے بندے ہو, نبی علیہ السلام کو اللہ نے ٹیکس کلیکٹر بنا کے تو نہیں بھیجا, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. ان کو یہ فکر لگی کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو جزیہ نہیں ملے گا, لعنت پہ کھڑتے ہو اللہ دے بندے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے الٹیمیٹلی, لیکن یہ اسی طریقے سے ہے, ہر اچھائی کے ساتھ کچھ, ہر پھول کے ساتھ کانٹے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو لیڈر کا, خلیفہ کا یہی کام ہوتا ہے کہ کانٹوں کو الگ کرنا ہے اور پھولوں سے متعارف. تو حضرت عمر بن عبد العزیز کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ذریعے کام کروایا.